یہ فرمائیے گا آمنہ کہ نماز کے فوائد بندہ مومن پر، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بے شمار فوائد ہے بندہ مومن پر۔ جب انسان خوش اسلوبی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، دل لگا کر جب نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز ہی بارگاہ رب العزت میں پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے کہ یا رب کریم اس نے میرا خیال کیا، اس نے مجھے احسن طریقے سے ادا کیا، اب تو اس کے ساتھ احسن والے معاملات فرما، اچھے طریقے والے معاملات فرما۔ اور اگر ہم نماز میں ہی بے دلی کا اظہار کر دیتے ہیں، خشوع خضوع کی کیفیت ہماری نماز میں نہیں ہوتی، تو یہ نماز جا کے بارگاہ رب العزت میں شکایت کرتی کہ اللہ اس نے میرا خیال نہیں کیا تو تو اس کا خیال نہیں کرنا۔ نماز کے فوائد بندہ مومن پہ کیسے مرتب ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے باہر اگر ایک نہر بہ رہی ہو جو صاف ستھرے پانی کی ہو اور تم اس میں روز 5 مرتبہ جا کر غسل کرو، تو کیا کسی ایسے شخص پہ جو دن میں 5 مرتبہ جا کر غسل کرتا ہے، اس نہر سے فائدہ اٹھاتا ہے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا ہرگز کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ نماز کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن 5 مرتبہ طہارت حاصل کر کے باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو بلندیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز مومن کی معراج جو آج ہمارا موضوع ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان رفعت بلندیاں عروج پاتا ہے، اور اس کی ابتدا کہہ لیجیے اس طرح ہوتی ہے کہ ابھی جیسے آپ نے بات کے آغاز میں کہا کہ نماز میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کو تو نہیں دیکھا تو یہ تصور کیسے قائم ہوگا؟ تو کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اگر اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہم نے ہاتھ باندھ لیے تو اب آپ سوچیں ہم کس کی بارگاہ میں ہیں؟ وہ خالق کائنات جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جو سب کا رب ہے، آج ہم اس کی حضور کھڑے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو جب یہ تصور قائم ہو جاتا ہے، اور جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو، تو نماز کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ تم بارگاہ رب العزت میں موجود ہو۔ جب یہ تصور قائم ہو جاتا ہے تو اب انسان کو گریہ وزاری ہوتی ہے، پھر رونا آتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہوں، اللہ مجھ سے نماز پڑھی نہیں جائے گی یا جیسی بھی پڑھی جائے گی وہ انداز نہیں ہوگا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کرم فرما دے، تو اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے۔ پھر انسان اشک بار ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمارا تعلق دنیا سے ٹوٹ کر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت نماز کے جو اثرات مومن پہ مرتب ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جب وہ کنٹینیوسلی نماز پڑھ رہا ہے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کر رہا، 5 وقت کی نماز اسی تصور سے پڑھ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو یہ تصور اب یہ اثر مرتب کرتا ہے کہ نماز کے باہر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ہر لمحہ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر انسان جھوٹ بولنے سے کتراتا ہے کہ نہیں میں جھوٹ بولوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ چوری کرنے سے کتراتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہمہ وقت حضوری والی کیفیت عطا ہو جاتی ہے۔ جو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو یہی کیفیت اللہ پھر اس انداز میں بندے کو نوازتا ہے کہ یہی کیفیت نماز کے باہر بھی اس کی ہوتی ہے۔ تو وہ ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ عمل میرے رب کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، اور وہ امتیاز کرتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کے راستے پر پھر گامزن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جناب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے ارض و سما کا، اس رب کو اپنے بندے پر اس وقت بہت پیار آتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں، پھر اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے اور عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہ یا اللہ میں جتنا گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، لیکن ہوں تو تیرا بندہ پروردگار، تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ نماز کا جو طریقہ اللہ رب العزت سے ہمیں جو فرض نماز ادا کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں نماز پڑھنے کا بتایا گیا ہے، اس قدر خوبصورت عبادت کا یہ انداز ہے، یقین جانیں کہ ہم اس کو بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں تو ہماری تمام جسم کی جو روحانی جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اور روحانی بالیدگی ہمیں حاصل ہوتی ہے، طہارت ہمیں حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، مزید اس پر کلام کریں گے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔